شہد نامہ کی خاص پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سینئر صحافی سید حسین افسر سے جاننا چاہیں گے کہ اسرائیلی فوجیوں میں خودکشی کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ خبریں بہت پہلے سے آ رہی تھیں کہ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ان میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور کئی واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں یہ باتیں سامنے ابھر کے آئیں، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے اس کو چھپایا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی عزت کا سوال تھا۔ وہ یہ رہا ہے کہ جو غزہ اور یا پورے فلسطین میں جس طریقے سے اسرائیلی فوجیوں سے جو کام لیا گیا ہے، ظلم و تشدد اور بربریت کیا، اس کا اثر ان کے ذہنوں پر پڑا ہے۔ ابھی یہ ہوا کہ ابھی چوتھا واقعہ ہے کہ جو خودکشی کا کیس سامنے آیا ہے، جس میں فوجیوں نے بہت ہی نگیٹو حالات میں اپنی جان دے دی، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں نے ایسے منظر دیکھ لیے تھے اور ایسی چیزیں ان سے کرا لی گئی تھیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچوں پر فائرنگ کریں یا پانی بند کریں یا بمبارڈمنٹ کریں یا ظلم و ستم کریں۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں ابھی کہ جو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اس میں سے کچھ اسرائیلی فوجی بھی تھے، لیکن ان کے سامنے یہ بھی تھا کہ اگر وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، ظلم و بربریت سے اور اسرائیل کی پالیسی سے اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، تو ان کو بھی سزا کا بھگتنا پڑے گی۔ یہی ہوا کہ 2 ہفتے کے دوران چوتھا واقعہ ہے کہ جب اسرائیلی فوجیوں نے خودکشی کی، اور وہ جو ان کی لواحقین ہیں یا جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب وہاں سے واپس آئے تو بہت ہی ان کا ذہنی دباؤ میں تھے، بہت ہی نفسیاتی پریشانیوں میں مبتلا تھے، اور ایک بے چینی اور ایک بے یقینی ان پر سایہ کیے ہوئے تھی کہ ہم سے یہ کام کیوں لیا گیا۔ ابھی ایک بہت مشہور اخبار ہے ہارٹز، جو یہودیوں کا اخبار ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ایک فوجی اڈے کے پاس ایک واقعہ پیش آیا جب ایک پیرا ٹروپر نے خود کو گولی مار لی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ظلم و تشدد کیا جائے۔ ہارٹز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف 2025 کے ابتدائی 6 مہینوں میں کم از کم 15 اسرائیلی فوجیوں نے خودکشی کی ہے، جبکہ 2024 میں یہ تعداد 21 تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رواں سال خودکشیوں کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اگر یہ اسی طرح سے بڑھتا رہا تو کوئی بعید نہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر اسرائیلی فوجیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے۔ حالانکہ کسی ایک حصے میں ضرور گورنمنٹ کے خلاف بے چینی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ اس طرح سے کرے، کیونکہ بنجامن نیتن یاہو کے خلاف ان کے ملک میں بھی بہت بغاوت ہے اور لوگ مظاہرے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ظالم و جابر شخص ہے، وہ اس چیز سے اپنے کو کوئی اس پر اثر نہیں پڑتا ان چیزوں کا۔ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ انتہائی نفسیاتی دباؤ میں ہیں، اور بہت سے کیسز ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی جان لیے دے رہے ہیں۔ بہت سے کیسز اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ ان کے خلاف بہت سے فوجیوں کے خلاف تفتیش گورنمنٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ سراسیمگی کے عالم میں ہیں۔ اسرائیلی روزنامہ ہارٹز کے مطابق گولانی بریگیڈ کے رکن فوجی نے ملٹری پولیس کی جانب سے پوچھ گچھ کے بعد خودکشی کر لی ہے۔ پوچھ گچھ میں سوال سخت کیے گئے تھے، جس کا وہ جواب نہیں ٹھیک سے دے پایا، اور بعد میں اس نے اپنے کو گولی مار لی۔ وہ ہوائی اڈے پر آرام کرنے کے لیے غزہ سے نکلا تھا، جہاں فوجی پولیس کے تفتیش کار اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 1 ماہ قبل اس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے کمانڈروں نے اس کے ہتھیار کو ضبط کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم اس نے سوئے ہوئے دوست کی بندوق سے خود کو گولی مار لی۔ اس کی صاف وجہ جو سامنے آئی ہے، خبروں میں آئی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ تھا اور ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اب میں اپنے کو ختم ہی کر لوں گا۔ اخبار کے مطابق تحقیقات کا ان کے رویے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید تفصیلات بغیر اخبار نے یہ کہا کہ بہرحال اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ دباؤ میں ہیں اور نفسیاتی طور سے وہ ڈسٹرب ہیں۔
اس فوجی کے قریبی دوستوں میں سے ایک گزشتہ ماہ غزہ میں ایک بم دھماکے میں مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اپنے دوست کی موت کے بعد سے بھی ڈسٹرب تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اکتوبر 2023 میں غزہ جنگ کے آغاز کے بعد سے فوجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے خودکشی کر لی ہے۔ اتوار کے روز ایک ریزرو فوجی نے غزہ جنگ میں نفسیاتی مسائل کے باعث شمالی شہر صفت کے قریب ایک جنگل میں خودکشی کر لی، اور اعداد و شمار سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 2024 میں 21 فوجیوں نے خودکشی کی، اور اس بار اب تک 42 فوجیوں نے اپنی جان دے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان پر دباؤ تھا، اور دباؤ یہ تھا کہ وہ تشدد کریں، وہ ایسے بچوں کو ماریں کہ جو پانی مانگ رہے ہیں، وہ ایسے اسپتالوں کو نیست و نابود کریں جن میں مریض لیٹے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے اسکولوں اور کالجوں، مدرسوں اور ایسی تمام جگہوں کے اوپر ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تباہ کریں، اور اس میں وہ انہی نے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور ظلم کے بعد میں ان فوجیوں کی نفسیاتی حالت جو تھی وہ بہت خراب ہوئی، اور انہوں نے یکے بعد دیگرے اپنی جان دینا شروع کر دی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسرائیل میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسرائیل میں بالکل ہنگامی حالات ہیں۔ وہاں ایران نے جو بم چلائے اور جو ڈرون سے اور میزائلوں سے جو حملے کیے، اس سے وہ تعمیر نو میں اپنے کو مصروف کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کیا جو سب سے بڑی مصیبت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام الناس ہیں، جو شہری ہیں، وہ باغی ہو چکے ہیں، اور بالخصوص فوج میں کا جو ایک طبقہ ہے وہ اس کو بالکل یہ راس نہیں آ رہا ہے کہ نتن یاہو جنگ کو جاری رکھیں، کیونکہ تباہی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بے اعتمادی و بے یقینی کا دور ہے۔